بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا نیا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2-3 دن سبق کا ناغہ رہا کسی وجہ سے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفیل تجوید، ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تارا، تا کو باری اور را کو پر پڑھنا ہے، تارا نہیں پڑھیں گے، تارا، علم تارا، علم تارا، تارا کیف فعل، دو فا ہے تو دونوں کو واضح کریں۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يجعل، يجعل جیم پہ قلقلہ کریں گے، اس لیے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تضلیل، ضاد کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل، وأرسل، را کو پھر پڑھے، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم ترجمہ اور تفسیر اس سورت کی پڑھیں، جو احکام نون ساکنہ اور تنوین کے ہم نے پڑھے، اظہار، ادغام اور اقلاب، تو ان میں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں کون کون سے حکم اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ فی تضلیل پہ دیکھیں، اگر ہم یہاں ملا کے پڑھتے ہیں فی تضلیل و ارسل، فی تضلیل و ارسل، تو اس صورت میں ملانے کی صورت میں یہ ادغام بالغنہ ہوگا، اس لیے کہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حرف واو آیا ہے اور یہ ادغام بالغنہ کا حرف ہے، تو ملانے کی صورت میں یہاں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اور طیرن ابابیل، طیرن ابابیل یہاں پر اظہار کا حکم ہے، اظہار کا، اس لیے کہ یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، تو یہاں اظہار ہوگا۔ اظہار کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ اظہار یہ ہے کہ نون ساکنہ اور تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا، تو یہاں یہ اظہار کا حکم ہے۔ بحجارۃ من سجیل، یہاں دیکھیں ادغام بالغنہ ہے، اس لیے کہ تنوین ہے، حجارۃ تابع تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ہے یرملون میں سے حرف میم آیا ہے جو کہ ادغام بالغنہ کا حرف ہے، تو یہاں ادغام بالغنہ ہوگا۔
بحجارة من سجیل. من پہ پھر آگے اخفاء کا حکم ہے جو انشاءاللہ ہم اس جملات کو پڑھیں گے. کعصف مأکول، یہاں پر بھی ادغام بالغنہ ہے، تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حرف میم آیا ہے جو کہ ادغام بالغنہ کا حرف ہے. اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف، کیسے، فعل ربک، کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. ساتھ یہ جو معنی ہے یہ با کا ہے. کیا نہیں دیکھا تم نے، کیسے کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کیا ان کی تدبیر کو، فی تضلیل یعنی گمراہی میں. اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں: کیا ان کی تدبیر کو سرتاپا غلط نہیں کر دیا؟ کیا ان کی تدبیر کو سرتاپا غلط نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجے ان پر، علیہم ان پر، ارسل بھیجے، طیراً پرندے، ابابیل غول کے غول، غول کے غول، اور ان پر پرندے بھیج دیے. وارسل علیہم طیراً، اور ان پر پرندے بھیج دیے، ابابیل غول در غول. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر کنکر کی پتھریاں پھینک رہے تھے. ترمیہم پھینک رہے تھے ان پر، بحجارۃ من سجیل کنکر کی پتھریاں. فجعلہم کعصف مأکول، سو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو. فجعلہم، پس کر دیا ان کو، یہ لفظی معنی کر رہا ہوں میں، فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصف بھوسے کی طرح، مأکول کھایا ہوا، بس ان کو کر دیا اللہ تعالیٰ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الفیل ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس میں 5 آیات مبارکہ ہیں. چونکہ اس سورہ مبارکہ میں جو ایک معروف اور مشہور ایک واقعہ ہے اس کا ذکر ہوا ہے جو ہاتھی والوں کے واقعے سے معروف اور مشہور ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورۃ الفیل ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ جب صنعاء کے گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کی تھی اور اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے. کم و بیش کتنے تھے؟ 60,000 جنگجو. ان 60,000 جنگجو کو لے کر انہوں نے کعبہ پر چڑھائی کی. قریش مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے. اللہ رب العزت نے اپنے امر اور اپنے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیج دیے. یہ جسامت میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سبز رنگ کے پرندے تھے جن کی چونچیں پیلے رنگ کی تھی. اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پرندے دریا سے نکل کر آئے تھے جن کے سر چوپایوں کی طرح تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں لیے ہوئے آتے دکھائی دیے. ان پرندوں کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا اور ہر ایک پرندے کے ساتھ 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے، اور ان کنکروں نے وہ کام کر دکھایا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی.
جس کسی پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی یہ زمین میں گھس جاتی تھی اور وہ وہی ڈھیر ہو جاتا تھا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ گئے، ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں پر مردار ہو گئے، کچھ بھاگ نکلے لیکن راستے میں وہ بھی مرے۔ اور ابرہہ جو خود اس لشکر کا جو سمجھے کہ وہ بڑا تھا، ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن، سارا جسم جو ہے بہہ کر ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ روز قبل پیش آیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل کی طرح، ان کو بھی اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ان کے بارے میں ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح یہ ہاتھی والے تباہ و برباد ہوئے، آپ کے دشمن، آپ سے بغض رکھنے والے بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے اور وہ بھی نشان عبرت بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اتنے بڑے اور طاقتور لشکر کو جو ہے ڈھیر کر دیا۔ 2 ہاتھی بان جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، اور جو ابرہہ کا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، محمود۔ تو یہ اس کے ساتھ وہاں مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، مگر اس طرح کی دونوں اندھے، دونوں اپاہج ہو چکے تھے، آنکھوں سے اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے، اور ان کو مکہ مکرمہ میں لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا وہاں پر۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ترجمہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو ہے ہمیں قرآن مجید اسی طرح تجوید، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔